تو امام بخاری جو ہے وہ مختلف شہروں کا اس سلسلے میں انہوں نے سفر اختیار کیا. بلخ گئے اور مکی بن ابراہیم کے شاگرد ہوئے جو امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ مطلب امام ابو حنیفہ کے شاگرد خاص تھے. ان سے 11 احادیث ثلاثی امام بخاری نے اپنی صحیح میں روایت کی ہیں. ثلاثی جو ہے کہتے ہیں کہ جس میں 3 واسطے ہوں جس حدیث میں, تو ظاہر ہے کہ وہ تابعی نہیں تابعی ہوں اور صحابی, تو تین راوی ہو گئے, تو یہ جو ہے ثلاثی کہلاتی ہیں. تو 11 روایتیں جو ہے ان سے کی ہیں انہوں نے. بغداد میں مسلم بن منصور کے شاگرد ہوئے. امام احمد بن حنبل کے قول کے مطابق ابن منصور امام ابو حنیفہ, امام ابو یوسف وہ امام محمد کے شاگرد تھے, یہ بھی شاگرد ہی امام اعظم حنیفہ کے نکلے. امام یحییٰ بن سعید القطان یہ بھی تلمیذ تھے امام اعظم ابو حنیفہ کے. کہ تلمیذ خاص امام احمد بن حنبل اور علی بن مدینی کے شاگرد ہوئے. امام بخاری جب امام بخاری امام احمد بن حنبل اور علی بن مدینی کے جو ہے وہ شاگرد بھی ہوئے, ان سے بھی جو ہے علم حدیث حاصل کیا. اور یہ دونوں حضرات ظاہر امام احمد بن حنبل کا تو کیا کہنا, اور علی بن مدینی جو ہیں وہ حدیث کے میدان میں ان کا بہت اعلیٰ رتبہ ہے. یہ دونوں جو ہے امام یحییٰ بن سعید القطان کے شاگرد تھے, اور یہ امام یحییٰ بن سعید القطان جو ہے وہ حضرت امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں. تو کہیں نہ کہیں جو ہے آپ دیکھیں کہ امام بخاری کا جو پورا علمی ذخیرہ ہے نا, وہ اسی دریا سے آ رہا ہے نا جہاں سے حنفیہ نے جو ہے اپنی پیاس بجھائی ہے. مطلب وہی سوتا ہے کہ وہ معاملہ ہے. یہ اور بات ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو شدید اختلاف جو ہے حنفیہ سے ہوا, اور انہوں نے اپنی بخاری میں تو خیر انہوں نے بالکل احادیث صحیحہ کو جمع کرنے میں اپنی محنت صرف کر دی, اور اپنی طرف سے کوئی بات نہیں لکھی ہے اور کوئی اظہار خیال بھی نہیں کیا ہے, اور بہت احتیاط برتا ہے بخاری شریف میں. لیکن دیگر جو کتب امام بخاری کی اس میں جو ہے حنفیہ کے تعلق سے امام بخاری نے جو موقف اختیار کیا ہے, تو حنفیہ کے اکابر بزرگوں نے اس کی گرفت کی ہے کہ امام بخاری کو یہ زیب نہیں دیتا تھا کہ بلا تحقیق امام اعظم ابو حنیفہ اور آپ کے شاگرد اور حنفیہ کے جو